حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے مقبول، لیکن ظاہری طور پر میں چونکہ علماء بیٹھے ہیں میں اس لیے بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کسی حوالے سے میں کروں گا تو وہ صوفیاء کی زبان سے یا ان کی بات جو میں نے اپنے لفظوں میں کہی ہے، بات ان کی ہے، واقعہ ان کا ہے، اس کو میں نے اپنے لفظوں کے قالب میں ڈھالا ہے، وہ بھی ان کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو صوفیاء پر کرے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ تو حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ ظاہر نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی ان کو کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو فقہ کے مطابق کبھی جس کو نہ دیکھا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، لہذا ان کی نماز جنازہ رکھ دی گئی۔ ان مولوی جو حضرات تھے بڑے بڑے علماء، اس کے ماڑی دانشمنداں، ان کے قریب کوئی جگہ ہے وہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، وہ خچر پر کتابیں لاد کر لائے تھے کہ میں جو وہاں اس کی نماز پڑھے گا میں اس پر فقہ کے فتویٰ صادر کروں گا۔ میرے دادا پیر میر علی شاہ چلے گئے، میاں فضل الدین نے کہا کہ میں بدعتی ہوں، میں ساز سنتا ہوں، میں آواز سنتا ہوں، میں آواز کا رسیہ ہوں، میں چشتی نظامی صابری ہوں، زیادہ سے زیادہ مشرک ہوں، یہ تو فیصلہ میرا مالک کرے گا، پر میں مروں گا تو میری قبر کے اندر گھس کر سارنگی بجانا۔ سارنگی بجائی گئی اور کہا گیا کہ میرا جنازہ کوئی نہ پڑھے۔ لوگوں نے خلیفہ عرض کی تھی کہ بلا وہ فلانے مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیتا ہے جے اے ہے ہی مشرک تے بدعتی، اس دی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ مکی نوالی تو علی کے کفن پوائی کے منجی میری رکھی چھوڑے ہو، رکھ دیو، ایک شاہ سوار آئے گا اور نماز پڑھائے گا۔ اور پتہ نہیں شاہ سوار کیڑا ہے، اس وقت نہ کوئی موٹر نہ کوئی شہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب میرے دادا کوڑے تے بیٹھے کلیام میں پہنچے، پیر صاحب کہندے مخلوق کھلوتی سی، مولوی صاحب نے کہا اس دی ایک بندہ جنازہ نہیں پڑے گا۔ بابا صاحب فرمایا کہ اے تو مفتی ایک بندے دی گال کرنا ہے، میرے جنازے دلی دے لوگ بھی شامل ہون گے۔ اور دلی دے بندے کتوں آؤں جی؟ پتہ لگا تھوڑی دیر قافلہ آیا، اس ویلے قافلے چلنے پشاور جا رہا سی، اتھوں لگیا جی 200-400 بندہ، اور دلی والا بھی شامل ہو گیا۔ پیر صاحب گئے، اتنی مخلوق تھی کہ پیر صاحب نے گھوڑے پر سوار ہو کر صفیں سیدھی کرائیں، اور میرے دادا نے وہاں کھڑے ہو کر، وہ صرف پیر نہیں تھے، نذرانے بٹورنے والے، جیبیں گرم کرنے والے، ہے جی مشکل کشا اور حاجت روا کہلوانے والے، امور غیب میں ہاتھ ڈالنے والے، اللہ کی تقدیر کو بدلانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ عاجز بندے تھے، ایسے پیر نہیں تھے۔ وہ عرض کی بڑھ کر کہ مالک میں جا رہا ہوں، اس کا باطن جانے اور تو جانے، اس کو ظاہر میں نماز میں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو گئے تو فرمایا کھڑے ہو کر، کوئی کتاب پاس نہیں تھی، ذالکل کتاب اندر تھی، فرمایا جس کو علم کا دعویٰ ہے میرے علی کھڑا ہے، جس کو میاں فضل الدین کلیامی کے ایمان میں شک ہو وہ یہاں مناظرے کے میدان میں اترے۔ 10 منٹ میرا دادا کھڑا رہا، کوئی بندہ نہیں اترا، آخر آپ نے جنازہ پڑھایا، نماز پڑھائی آپ نے۔ تو ان پر اعتراض کیا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے میاں صاحب پر۔ میاں صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے، پاک پتن شریف حاضر، وہ بھی حاضر ہوتے تھے توسوی شریف سے، اور یہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم خواجہ البخش صاحب بڑے سپیڈ پٹھان، بہت سخت تھے، بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے پر وہ پٹوایا کہ ان کے مریدوں سمیت وہ سب بھاگ گئے، پٹواتے تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پیر پٹھان آ گیا،
اس آخیا وہ کلیام والا فضل الدین بھی آیا ہے, وہ مسیتی نہیں آیا. کم گئے سارے, آخیا یہ کٹواسی ہو. سنو گل ہے جی, کیوں جی رفیق مزہ آیا کہ نہیں؟ آ گیا نا ہوں تک انہیں پیڑ بھی بھریا گیا. گل پیڑے دی ہو رہی ہے نا. فرمایا کہ تسی کہہ کرو کہ او تکو فضل الدین کلیامی بابا آیا کہ نہیں نمازاں مسیتی چ؟ کہ جناب وہ تک کوئی نہیں. اس آنکھو جے دیگری نے نمازاں چ نہ آیا تو میں کٹ سہی. پیر پٹھانا کھوا کے بھیجا حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی, جس نے متعلق میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے ملفوظات موجود ہے کہ میں تونسے شی واضح ہویا نوجوانی دی عمر 22-23 سال عمر سی انہوں نے. حضرت خواجہ اللہ بخش دی 70-80 سال دی عمر. فرمایا کہ میں ہندوستان میں نے ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا داروں پیسے روپے مال کی قیمت جو ہے وہ رتی کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اس کی قیمت نہ ہو, وہ اللہ بخش تونسوی کے بغیر اور کوئی آدمی نہیں تھا. اتنا مستغنی آدمی, اللہ کے ساتھ تعلق اس کا, اتنا بڑا شیخ. دلی کے 2-4 مشائخ کو چنگا لم کڑائی نے چنگا کٹیا نے ہونا. صاحب سلسلہ پیراواں صاحب سلسلہ میں انہوں نے نہ کرنا تے بڑے بڑے بڑا پیر ہے, بڑا کٹوایا حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب. تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پیر بننا ہے تو نماز نہیں پڑھنا. اتنا پابند شریعت, لیکن چڑھ گیا عارف دے ہاتھ, حضوری دے ہاتھ پہ گیا. او 4 مشائخ تا ہور جے انداز دے ہے نا, اندر دے راز تا انداز جاندا ہے, لیکن فضل کریامی جڑا ہے درد دا تے ایک گداز دا ایک سرمایہ ہے اور پیکر ہے. پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب فرماندے ہیں کہ جو صاحب حال جو وجد ہونے کے منکر ہیں اگر پاک پتن کا دروازہ گزرتے ہوئے میرے پاس ہوتے اور میں بتاتا کہ جب فضل الدین کلیامی کی پالکی گزرتی تھی تو ان کے ایک ایک انگ سے جو ذکر ذات ہو کی آواز ہوتی تھی اور تراک تراک ہوتی تھی وہ میں سنتا تھا. گواہی پیر میر علی شاہ صاحب دے رہے ہیں, کوئی مولوی صاحب نہیں دے رہے سدھے. یہ وہ فضل کلیامی ہے, یہ وہ فضل کلیامی ہے کہ گاڑی پیر میر علی شاہ صاحب کی گزری کلیام کے پاس سے تو فرمایا, لوگ تو بہت سی باتیں بڑھا دیتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے یہ کیا کلیام والوں نے یہ کیا. زیادہ باتیں نہیں ہوتی, اپنی طرف سے نہیں بڑھانی چاہیے. جو ان کے تعلق اور رشتہ جس حد تک ہے وہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو گزرے تو استاد محبوب عالم صاحب جو ان کے ساتھی ہوتے تھے خادم, ان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کلیام کے پاس سے گزر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ گاڑی کی کھڑکی کھولو ذرا درد کی ہوا آئے. یہ وہ فضل الدین کلیامی ہے. ہاں تو جناب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عصر کے وقت دیکھا دونوں طرف نہیں آئے, پھر پیغام بھیجا مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹتا ہوا آؤں گا, تمہیں پیٹتا ہوا لاؤں گا یہاں. بابا ٹس تو مس نہیں ہوئے. عشاء دا ٹائم ہویا جس لینا, ہائے 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 اللہ اکبر. جس وقت عشاء کا ٹائم ہوا خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے دائیں بائیں, سارے مشائخ حاضر. اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں بابا صاحب کے ہاں پورا ہندوستان آتا تھا. اب تو وہ لوگ تو نہیں ہوتے نا اتنے, تو رش تو بہت ہوتا ہے لیکن کام کے آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ صرف رش کو نہیں دیکھنا چاہیے, کام کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کتنے آدمی ہیں. تو وہ جناب جس وقت انہوں نے پتہ کیا نا تو خواجہ البخش صاحب نے دیکھا نماز ابھی شروع نہیں ہوئی, کوئی نہیں آئے. سارے بڑا غصہ کیا, ابھی میں اس کو پیٹوں گا نکل کے. جب سلام پھیرا نا تو خواجہ البخش صاحب علیہ رحمت نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو میاں فضل کلیامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صف میں, بائیں طرف پھیرا تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ البخش کانپ گئے کہ میں تو ہاتھ